قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی، وادی اسفان۔ ارشاد فرمایا، یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادر میں تھے، اور وہ تلبیح کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ ناظرین، دنیا میں 3 متکبرین کا نام لیا جاتا ہے، ایک شداد، نمرود اور فرعون۔ تفسیر قرطبی کے مطابق یہ وہی شداد ہے جس نے زمین پر جنت بنائی تھی۔ وہ مال و دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کا تخت سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ شداد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنا تو انہیں دربار میں بلایا اور کہا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت بہشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ شداد نے کہا، تم ہمیں جس بہشت کا لالچ دیتے ہو ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیاذ باللہ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فراہم کردہ وسائل کو اس نے استعمال کیا اور تعمیر و تزئین کا بہترین نمونہ ایک باغ بنوایا جس میں ہر وہ خوبی جمع کر دی گئی تھی جو جنت سے متعلق وہ سن چکا تھا۔ یہ باغ سنا اور حضر موت کے درمیان تھا، اور رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے شہر کے برابر تھا جس میں عظیم عمارتیں، چشمے، نہریں اور باغات تھے۔ اس کا نام ارم تھا۔ جب یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے امراء اور رؤساء کے ہمراہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، اسی وقت گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عالم میں ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل تک نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، قوم عاد متعدد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ پر اپنے الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے، اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور اور متکبر کر دیا تھا۔ کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، میم برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش رکھے تھے۔ عوام و خواص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد 3 ناپسندیدہ خصوصیات کی حامل تھی: آیات الہی کا انکار، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ وہ ہر جابر اور سخت حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام میں بچپن سے ہی پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ عجز و انکساری، حلم و بردباری آپ کے اوصاف تھے۔ گناہ آلود ماحول سے بیزار تنگ آ کر آبادی سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر
اور تدبر اور غور کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ قوم عاد حضرت ہود کو امین اور سچا سمجھتی تھی، لیکن جب آپ نے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو سفیہ کہا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاہَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ کہا ہے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو وحدانیت الہی پر ایمان لانے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نگاہوں میں تو تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کے بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو اور ہم تمہیں دعوی رسالت میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم میں ہرگز بے وقوف نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہے اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے، حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس اور لاچار بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اور کہا یاد کرو اس ذات کو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم چاہتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ اور چشمے دیے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس ہستی کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مال و دولت اور اعلیٰ صلاحیت تم دنیا کے حصول میں صرف کر دیتے ہو، حالانکہ تمہیں اس نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اونچے اونچے ستونوں پر بلند و بالا اور عالی شان عمارتوں کی تعمیر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ دولت و ثروت کے باوجود تمہیں اطمینان قلب نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے مادی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت اور طاقت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکال کر افراد قوم آپس میں کہنے لگے اگر تم نے اپنے جیسے کسی آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کی
تو ضرور نقصان اٹھاؤگے۔ قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا۔ اس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں، دور ہیں۔ تمہارا زندگی بھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا دعوی رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہے اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہے، ہمیں ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں ہے۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔